بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے سارے لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بی ایس کیمسٹری 6 سمیسٹر میں ہم آج جو بک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اسٹیٹسٹکس ہے، اور اس میں چیپٹر نمبر 1 اور ہمارا لیکچر نمبر 1 بھی ہے۔ انفارچونیٹلی لاسٹ ڈے میں وہ لیکچر کو کنٹینیو نہیں کر سکا بیکاز کچھ اسٹوڈنٹس کا بھی انٹرنیٹ ایشو تھا اور میرا بھی تھا، تو کوشش کروں گا آپ لوگوں کو، کیونکہ نومیریکل سبجیکٹ ہے تو آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ آپ لوگوں کو نومیریکل سبجیکٹ کی جو ریکارڈڈ لیکچرز ہیں یا لائیو لیکچرز ہیں ان میں آپ لوگوں کو میکسیمم اس کی سمجھ آئے۔ تو بہت سارے بچوں نے شاید یہ بک پہلے سے ریڈ نہ کی ہو، تو اگر نہیں بھی ریڈ کی تو ڈونٹ وری ایٹ آل، انشاءاللہ ہم اس کو کوشش کریں گے کہ ایک ایسے طریقے سے کریں کہ آپ سارے بچوں کو اسٹیٹسٹکس کی سمجھ آ جائے۔ تو لیکچر نمبر 1 ہے ہمارا آج، چیپٹر نمبر بھی 1 ہے، اور اس میں انشاءاللہ میں نیکسٹ 1 اور 2 لیکچر کے اندر کوشش کروں گا آپ لوگوں کو سیلیبس کوریج بھی بتا دوں کہ کون کون سے چیپٹرز جو ہیں وہ ہم سیلیبس کے اندر کور کریں گے۔ تو ابھی تو ہم چیپٹر نمبر 1 کرنے جا رہے ہیں، انٹروڈکشن ٹو اسٹیٹسٹکس، جس میں آپ لوگوں نے صرف ڈیفینیشنز کو کرنا ہے، اور ہم اس کا ایک بریف ہسٹری اس کی بات کریں گے، اس کی ڈیفینیشنز کی بات کریں گے، اور اس کے کچھ ڈیفائنز ہیں ان کو ہم انشاءاللہ 1 بائی 1 دیکھیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اسٹیٹسٹکس کو ڈسکس کریں، تو جب بھی ہم کوئی نیا سبجیکٹ کرتے ہیں تو یقیناً ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ وائی وی اسٹڈی آف دیٹ سبجیکٹ، ہم اس سبجیکٹ کی اسٹڈی کیوں کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب آپ اسٹیٹسٹکس کی بات کرتے ہیں تو اسٹیٹسٹکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو ہم اردو میں، اگر ہم شماریات اس کو نام لیتے ہیں، تو اردو میں ہم اسٹیٹسٹکس کو شماریات کا نام دیتے ہیں۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ وائی وی اسٹڈی اسٹیٹسٹکس۔ تو دیکھیں آج کے اس دور کے اندر ہمیں اسٹیٹسٹکس سے تقریباً اپنی زندگی کے ہر پہلو کے اندر ہم کہیں نہ کہیں پہ اسٹیٹسٹکس کو ضرور دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر ہم بات کریں تو لائک میں اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سپوز یو وانٹ ٹو نو اباؤٹ دی گریڈز آف دی اے گریڈ اسٹوڈنٹس ان سپیریئر کالج پتوکی، کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سپیریئر کالج پتوکی میں اے گریڈ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کتنے ہیں۔ تو ہم اس کے لیے یقیناً ہمیں سب سے پہلے جو کام کرنا پڑے گا اس سے ریلیونٹ ڈیٹا کلیکٹ کرنا پڑے گا۔ تو پوری اسٹیٹسٹکس کی جو بیس ہے وہ ڈیٹا کلیکشن پہ ہے، یعنی آپ ہاؤ ٹو کلیکٹ دی ڈیٹا آف دی ریلیونٹ سبجیکٹ، جو آپ کا سبجیکٹ ہے، جو آپ کا ٹاپک ہے، اس سے جو ریلیونٹ آپ کا ڈیٹا ہے وہ آپ کس طرح سے کلیکٹ کرتے ہیں۔ تو ایز وی نو دیٹ ڈیٹا آر ایوری ویئر، ڈیٹا ہر جگہ پہ موجود ہے۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سپیریئر کالج پتوکی کے اندر جو اے گریڈ کے بچے ہیں، ہم اس کو اگر تھوڑا سا اسپیسیفائی کر دیں کہ جی انٹر پارٹ 1 میں اے گریڈ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، میٹرک پاس ہوئے ہیں، وہ کتنے اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو جب آپ اس ایگزامپل کی بات کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو جو کلیکشن کی ضرورت پڑتی ہے وہ ڈیٹا ہوتا ہے۔ آپ کو ان بچوں کے رول نمبرز، ان بچوں کے نام، ان بچوں کی کلاسز، یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ ڈیٹا آر ایوری ویئر تو غلط نہیں ہوگا، ڈیٹا ہمارے پاس ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جو اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس ہیں یہ ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ ہم ہر کام کو ایک اسموتھ وے میں کر سکتے ہیں، ہم ہر ایک کام کی سارٹنگ کر سکتے ہیں، ہم ایک ہر کام کی ترتیب کے ساتھ اس کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ لوگ اگر آپ دیکھیں کوئی بچہ اگر آپ اسے اسکول میں پڑھاتا ہے تو آپ ٹائم ٹیبل بھی بناتے ہوں گے، یا آپ کے سامنے ٹائم ٹیبل جب بنتا ہے تو یہ بھی ایک اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک ہے۔ تو کوئی بھی ایسا کام جس کو را مٹیریل سے لے کر آپ اس کو ایک ارینج فارم کے اندر اس کی سارٹنگ کرتے ہیں، تو یہ سارا کچھ آپ کے پاس اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس ہیں۔ یعنی اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس جو ہیں یہ آپ کو ڈیسیجن میکنگ کے اندر بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ضروری نہیں ہے کہ نو میٹر وٹ یور کیریئر یو ول میک اے پروفیشنل ڈیسیجن دیٹ انوالو ڈیٹا، یعنی جو بھی آپ پروفیشنل ڈیسیجن لیتے ہیں آپ ڈیٹے کی بیس پہ کرتے ہیں۔ لائک آپ ایک کہہ لیں کہ ایک اسکول یا ایک آرگنائزیشن کے اندر جاب کر رہے ہیں، تو آپ لاسٹ ایئر آپ کو 1 سال ہو گیا وہاں پہ جاب کرتے ہوئے، تو یقیناً آپ اس کی پاسٹ سیلریز، اس کی پروفیشنل جو بونس ہے، گرومنگ ہے، یہ ساری چیزوں کے ڈیٹے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یو وانٹ ٹو موو آن دی نیکسٹ جاب، آپ اس کو یقیناً ذہن میں رکھتے ہوئے نیکسٹ جاب کی طرف موو کریں گے۔ تو اس کا مطلب وٹ از یور کیریئر ڈزنٹ میٹر،
آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کے اندر جو آپ کی اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس ہیں یہ لازمی طور پہ یوز ہوتی ہیں. تو آج جو ہم کام کرنے لگے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو پریکٹیکل بھی ان چیزوں سے تھوڑا سا آپ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ پریکٹیکلی بھی آپ کو اسٹیٹ کتنی زیادہ ہیلپ فل ہو سکتی ہے. تو وہی تمام کے تمام ڈیسیجنز، وہی تمام کے تمام اسٹیٹسٹیکل میتھڈز ہم اس میں استعمال کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو اسٹیٹسٹکس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن میں اور دے دوں. تو بات ہم کر رہے تھے جی وائی وی اسٹڈی اسٹیٹسٹکس. تو آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم اسٹیٹسٹکس کو اسٹڈی کیوں کر رہے ہیں. تو آج ہم آگے نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں بریف ہسٹری آف دی اسٹیٹسٹکس. دیکھیں ورڈ جو اسٹیٹسٹکس ہے یہ دو ورڈ سے اخذ کیا گیا، کریٹ کیا گیا. ون فرام لیٹین ورڈ دیٹ از اسٹیٹس اینڈ اٹالین ورڈ اسٹیٹسٹا. اور دونوں کو جو ورڈ میننگ دیا گیا وہ پولیٹیکل اسٹیٹ اور گورنمنٹ. یعنی جو پولیٹیکل اسٹیٹ ہے وہ ورڈ اسٹیٹسٹکس اور اسٹیٹسٹا کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اور شیکسپیئر نے اپنے جو ایک ڈرامہ تھا اس کا ہیملیٹ 1602 کے اندر اس نے ایک ورڈ اسٹیٹسٹ یوز کیا. اس دور کے جو رولرز تھے، اس دور کے جو شہنشاہ تھے، جو بادشاہ تھے، ان کے لیے استعمال کیا گیا. اور اگر ہم بات کریں اسٹیٹسٹکس کی اپلیکیشنز کی اس ٹائم کے اندر، یعنی اینسینٹ ٹائم کے اندر، قدیم زمانے کے اندر، تو یہ بڑی ہی لمیٹڈ تھی. جو شہنشاہ تھے، رولرز تھے یا کنگ جو تھے، وہ اپنی انفارمیشن، جو ان کی انفارمیشن ان کی زمینوں کے حساب سے ہوتی تھی، ان کی زراعت کے حساب سے ہوتی تھی، کامرس کے حوالے سے یا ان کی آبادی کے حوالے سے ہوتی تھی. پھر اس کو مزید اگر ہم اور اس کو تھوڑا سا بریف کریں تو اس سے بات ہم کر سکتے ہیں ٹو اسیس دیئر ملٹری پوٹینشیل، دیئر ویلتھ، ٹیکسیشن اینڈ ادر اسپیکٹس آف دی گورنمنٹ. یہ ساری کی ساری چیزوں کے لیے جب وہ رولرز بات کرتے تو یقیناً ڈیٹا کلیکشن کی بات آتی تھی. جب ڈیٹا کلیکشن کی بات آتی تھی اس کا مطلب اسٹیٹسٹکس اس دور کے اندر بھی یوز ہوئی. تو لیکن اس ٹائم کے اندر اپلیکیشن بڑی لمیٹڈ تھی، ڈپارٹمنٹ اس طرح سے سیپریٹ بنانے بڑے مشکل تھے. آج کے اس دور کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایف پی ایس سی میں پاکستان فیڈرل پبلک، تو اس طرح اس دور کے اندر جو اس کی اپلیکیشن تھی وہ لمیٹڈ تو تھی. چونکہ کوئی اسپیسیفک آج کے دور کے اندر ہم بات کریں تو ایف پی ایس سی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے اندر سب سے زیادہ جاب جو ہیں وہ اسٹیٹیشنس کی ہیں. تو چونکہ ہمارا اگر ہم بات کریں تو جس طرح سے آپ لوگوں نے مردم شماری کے بارے میں سنا ہوگا، وہ بھی اسی اسٹیٹ کی بہت بڑی برانچ ہے. جیسے 1998 کے اندر اور دوبارہ آئی تھنک 2017 کے اندر جو پاکستان کی آبادی کو کاؤنٹ کیا گیا، جو کہ 22 بلین اگر ہم اس کی بات کریں 22 کروڑ کے قریب اس کی جو پاکستان کی آبادی ہے، یا 20 کروڑ کے قریب ہے. تو یہ سارے کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اسٹیٹ پہ. تو جس طرح سے اگر آپ اسٹیٹ کی بے شمار اگزامپلز ہیں، جس طرح بچوں کے رزلٹس کی بات کریں تو اس کو ہم اسٹیٹس کا نام دیتے ہیں. تو اسٹیٹس اینی تھنگ وچ کین بی کاؤنٹیبل، وچ کین بی شو ان ڈیجٹس، نمبرس، ہم اس کو اسٹیٹ کا نام دے سکتے ہیں. تو ابھی تک ہم نے دو چیزیں صرف اس میں ڈسکس کی ہیں، وائی وی اسٹڈی اسٹیٹسٹکس اینڈ بریف ہسٹری آف دی اسٹیٹسٹکس. تو بس ایک چیز ہم اس کے اندر اور کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو کوشش کروں گا نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں. اسٹیٹسٹکس جو نالج ہے یقیناً آپ کو ہیلپ ہوتا ہے، ہیلپ دیتا ہے. یو یوز ٹو پراپر میتھڈ ٹو کلیکٹ دی ڈیٹا، امپلائی دی کریکٹ انالیسز اینڈ دی effectively present the results. So statistics is a crucial process behind how we make discoveries in the science, making decisions based on data and making predictions. کوئی بھی predictions اگر آپ نے کرنی ہے اس کی ایگزامپل میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. ویدر پریڈکشن کی اگر آپ بات کریں تو وہ بھی کس بیس پہ ہوتا ہے؟ ڈیٹا کلیکشن پہ. کہ آپ لوگ جب ویدر پریڈکشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ موسمی حالات کے حساب سے دیکھتے ہیں، آپ اس کی جو وائنڈز ہیں، اس کی ہوا ہے، اس کا رخ دیکھتے ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں آپ کی ڈیپینڈ کرتی ہیں آن دی بیسس آف دی ڈیٹا. تو آپ جب بات کرتے ہیں اسٹیٹ کی تو یہ نو ڈاؤٹ کہ یہ بڑا ہی کروشل اس کے اندر اسٹیپس ہوتے ہیں جب آپ اسٹیٹس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو سائنس کے اندر جو بھی ڈسکوریز آج تک آپ نے کی ہیں وہ ساری کی ساری آن دی بیسس آف دی ڈیٹا انالیسز ہے. جتنی زیادہ آپ ڈیٹا انالیسز کرتے ہیں اتنی زیادہ آپ پریڈکشن دے سکتے ہیں. تو اسٹیٹسٹکس جو ہے یہ آپ کو یقیناً ایک ایسا نالج اور ایسی ڈسکوریز دیتی ہے جو کہ آپ کے فیوچر کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں بس اس کے اندر لاسٹ ٹاپک، اپلیکیشنز آف دی اسٹیٹسٹیکل کانسیپٹس ان دی بزنس ورلڈ. تو میں جسٹ آپ کو اس کے ساتھ ٹاپک شیئر کروں گا، ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو آج کا انشاءاللہ لیکچر جو ہے وہ سمجھ آ جائے. تو ہمارا انٹروڈکشن اگر اچھا ہوگا، ہماری بیس اچھی بن جائے گی تو مجھے آگے سمجھانا آپ کے لیے آسان ہوگا.
تو کوشش کیجیے گا کہ سارا لیکچر کو توجہ سے سنیں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھ آ سکے. اپلیکیشنز آف دی اسٹیٹسٹیکل کانسیپٹس ان دی بزنس ورلڈ. تو ابھی آپ کو اتنی ڈیٹیل میں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ابھی آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نومیریکل کے طور پہ کریں ابھی تک ہم نے کی نہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کو وہ جب ہم چیپٹرز، یہ تقریباً جو چیپٹرز یہاں پہ نیچے جو آ رہے ہیں یہ سارے ہم نے کرنے ہیں، تو انشاءاللہ جب یہ چیپٹر کر لیں گے تو آپ لوگوں کو کور ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو یہ اسٹیٹسٹکس آج کے اس دور کے اندر مختلف سبجیکٹ میں کس طرح اپلیکیبل ہو سکتی ہے. جیسے فائنانس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، مارکیٹنگ کا ہے، پرسنل ہے، آپریٹنگ مینجمنٹ کا ہے، تو آپ اس میں کون کون سے اسٹیٹ کے ایسے ٹاپکس ہیں جن کو پریکٹیکل امپلیکیشنز ان کی کر سکتے ہیں. تو فائنانس کے اندر کوریلیشن، ریگریشن، انڈیکس نمبر اور ٹائم سیریز. اس میں کوریلیشن ریگریشن جو ہوگا انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے. انڈیکس نمبر اس میں نہیں ہے اور ٹائم سیریز بھی آپ کے سلیبس کے اندر نہیں ہے. تو جو سلیبس کے اندر ہوں گے انشاءاللہ جب ہم ان کو کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ فائنانس میں کس طرح سے اس کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں. مارکیٹنگ کے اندر ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ، کائی اسکیئر ٹیسٹ، اس کے بعد نان پیرامیٹرک اسٹیٹسٹکس ہے، تو یہ ہم یوز کرتے ہیں مارکیٹنگ کے اندر. کائی اسکیئر بھی ہوگا انشاءاللہ اور ہائپوتھیسس. پرسنل کے اندر ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ، کائی اسکیئر ٹیسٹ اینڈ نان پیرامیٹرک ٹیسٹ یہ بھی اس کے اندر آئے گا. آپریٹنگ مینجمنٹ، ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ، ایسٹیمیشن انالیسس آف ویریئنس اینڈ ٹائم سیریز انالیسس. تو یہ وہ تمام ریلیونٹ چیپٹرز ہیں جو ہم مختلف قسم کے جو اپلیکیشنز ہیں آج کے اس دور کی بزنس ورلڈ کے اندر ہم اس کو پراپرلی امپلیکیشنز ان کی کرتے ہیں. تو یہ تھا بچوں آج کا لیکچر. کوشش کیا ہے کہ آپ لوگوں کو انٹروڈکشن سمجھ آ جائے. کوشش کیجیے گا آپ بھی کہ آپ لیکچر کو توجہ سے سن لیں. کوئی بھی کویسچن، کوئی بھی کوئری اگر آپ کی ہوتی ہے تو انشاءاللہ تھرسڈے کو ہمارا لیکچر ہوگا. کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آپ لوگوں سے لائیو لیکچر ہو سکے. تو لائیو لیکچر اگر آپ کا نہیں بھی ہو پاتا تو انشاءاللہ ریکارڈڈ کے اندر بھی سینڈ کر دوں گا. تو آپ لوگ کائنڈلی کوشش کریں کہ کوئی بھی کویسچن کوئری آپ کی ہوتی ہے تو آپ وائس میسیج کے تھرو، میرا نمبر آپ کے پاس آ چکا ہے، تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں 1 بائی 1. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اس کا میں پراپرلی آپ کو رسپونڈ کروں گا. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.